زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ سامعین، آپ نے داستانیں بہت سنی ہوں گی، جنوں، پریوں، دیو، جادوگروں، امر یار، افراسیاب، ان کے قصے کہانیاں آپ کے ذہن کی اسکرین پر منقش ہوں گی۔ لیکن آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس میں ما فوق الفطرت عناصر نہیں، بلکہ ہم اور آپ جیسے چلتے پھرتے انسانوں کے کردار ہوں گے۔ وہ کہانی جو ہم آپ کو سنائیں گے اس کا موضوع ہے ہندوستان کا بٹوارہ۔ اپنی زمین سے جو محبت ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سامعین، اگست 1947 کو ہندوستان دو ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ بٹوارے کے 2-3 سال بعد ہندوستان اور پاکستان کو خیال آیا کہ اخلاقی قیدیوں کی طرح پاگلوں کا بھی تبادلہ ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا نامعقول، بہرحال دانشمندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر یعنی ہندوستان اور پاکستان میں اونچی سطح کی کانفرنس ہوئی اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے وقت متعین کیا گیا۔ اچھی طرح چھان بین کی گئی اور پولیس کی حفاظت میں دونوں ملکوں کے پاگلوں کو سرحد پر پہنچا دیا گیا۔ پاگلوں کے تبادلے کی خبر جب لاہور کے ایک پاگل خانے میں پہنچی تو دلچسپ چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ پاگلوں کے رد عمل طرح طرح کی صورتوں میں نمودار ہونے لگے۔ ایک سکھ پاگل تھا جس کو پاگل خانے میں داخل ہوئے تقریباً 15 برس بیت چکے تھے۔ یوں تو اس کا نام بشن سنگھ تھا، لیکن سب اسے ٹوبہ ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کی زبان پر ہر وقت عجیب و غریب الفاظ سننے میں آتے تھے۔ او پڑی گڑگڑوی اے نکشتی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی لالٹین۔ وہ دن میں سوتا نہ رات میں، البتہ کبھی کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتا۔ ہمیشہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے اور جب پاگل خانے میں اس کے متعلق گفتگو ہوتی اور جب اس سے کوئی پوچھتا اس کی کیا رائے ہے تو خاموشی کے ساتھ جواب دیتا، او پڑی گڑگڑوی اے نکشتی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں آف دی پاکستان گورنمنٹ کی جگہ آف دی ٹوبہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ نے لے لی اور اس نے دوسروں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے وہی سلجھاوے میں گرفتار ہو جاتے کہ سیالکوٹ جو ہندوستان میں ہوا کرتا تھا اب پاکستان میں ہے، اور لاہور خود جو پاکستان میں ہے کیا معلوم کل ہندوستان میں چلا جائے۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سرے سے ہی غائب ہو جائیں۔ اس سکھ پاگل کے کیس چھدرے ہو کے مختصر ہو گئے تھے چونکہ بہت کم نہاتا تھا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی آپس میں جم گئے تھے، بنا بری اس کی شکل بڑی بھیانک ہو گئی تھی، مگر آدمی بے ضرر تھا۔ 15 برسوں میں کبھی کسی سے لڑائی نہیں کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ نامی گاؤں کا کھاتا پیتا زمیندار آدمی تھا کہ اچانک اس کا دماغ الٹ گیا اور پاگل خانے میں داخل کرا دیا گیا۔ مہینے میں ایک بار اس سے لوگ ملنے آتے تھے۔ وہ سج دھج کر بن ٹھن کر کے ملنے والوں کے پاس جاتا اور جب اس سے کوئی پوچھتا کہ تمہاری کیا رائے ہے تو بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، او پڑی گڑگڑوی اے نکشتی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی لالٹین۔ یہ سلسلہ جاری رہا، ایک مدت تک جاری رہا، لیکن جب ہندوستان اور پاکستان کی گڑبڑی شروع ہوئی تو ان کا آنا بھی بند ہو گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اسے تسلی بخش جواب نہیں ملا تو اس کی گریز دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ لوگ آئیں، اس سے ملیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کریں۔ وہ اگر ان سے پوچھے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے تو اسے ضرور بتا دیتے کہ وہ ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں تھیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ بشن سنگھ نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ ہندوستان میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو جھنجٹ جو ہو رہی ہے کو ختم کر دیا جائے، تو اس نے کہا کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بے حد مصروف ہیں۔ بالآخر تو بشن سنگھ نے ایک دن جھنجٹ میں آ کر اس سے چلانا شروع کر دیا اور اس پر برس پڑا، او پڑی گڑگڑوی اے نکشتی بدھیانہ دی مونگ دی دال آف دی گرو جی کی خالصہ این گرو جی کی فتح جو بولے سے سنحال ستیہ کال۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، اگر سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ بہرحال تبادلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ متعینہ دن پولیس کے ہمراہ واگھا سرحد پر لاریوں سے بھری گاڑی، پاگلوں سے بھری لاریاں واگھا سرحد پر روانہ کر دی گئی۔ شروع میں قانونی کارروائیاں مکمل ہوئیں اور تبادلہ شروع ہوا جو رات بھر جاری رہا۔
پہلے تو یہ کہ ان کو لاریوں سے نکالنا اور دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا. باز تو نکلتے ہی نہیں تھے, اور جو نکلتے ان کو سنبھالنا بڑا مشکل. کوئی رو رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. جب بشن سنگھ کی باری آئی اور واگھیا کے اس پار متعلقہ افسر اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا تو بشن سنگھ نے پوچھا توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے, ہندوستان میں پاکستان میں؟ تو متعلقہ افسر ہنسا اور بولا پاکستان میں. یہ سنتے ہی بشن سنگھ اچھل کر ایک طرف کود پڑا اور دوڑ کر اپنے باقی مادہ ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا. اور جب پاکستانی پولیس اسے پکڑ کر لے جانے لگے تو اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا توبہ ٹیک سنگھ یہاں یہاں, اور زور زور سے چلانے لگا او پڑی گڑگڑوی اے نقشی پہ دھیان آدی مونگ دی دال آف دی پاکستان اینڈ توبہ ٹیک سنگھ. اسے بہت منایا گیا لیکن وہ نہیں مانا, اور درمیان میں اس جگہ اور ایسے انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اب اسے کوئی طاقت اسے وہاں سے نہیں ہلا سکتی. لہذا اس کو کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکتی. لہذا سورج نکلنے سے پہلے بشن سنگھ ساکت و سامت کے فلک سے الگ شگاف چیخ نکلی او پڑی. کئی افسر دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 برسوں تک اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا تھا, اوندھے منہ لیٹا تھا, خاردار تاروں کے ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف ہندوستان, اور درمیان میں اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا.